یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، ان لمحات کی قدر کرو۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نائی۔ اور قربان جاؤں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ آپ بھی سروری قادری تھے، آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں۔ ایسا مطلب ہے نہیں، کچھ جاہل لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی مسجد نہ جاؤ۔ ان کی مراد یہ ہے جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں گئے کبھی چودھری بن کے، ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم عبد بن کے گئے۔ ہم یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ مسجد میں نہیں گئے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تسبیح نہیں پھیری، نہیں، انہوں نے وہ والی تسبیح نہیں پھیری کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہوئی، نہیں، حضرت تسبیح بھی پھرتی تھی، ساتھ ان کا دل بھی پھرتا تھا۔ تو آپ آگے لکھتے کیا ہیں؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں۔ عرض کی تھی اور پھر ساری زندگی کیتا کی؟ فرمانے نے ہاں آیا کیتا ہی، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا۔ اب حضرت ذرا بڑوں کی سنو، میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا، بڑا رویا پڑھ کے یار، ایسے لوگ تھے وہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے، اس نے حضرت کا خط بنایا، اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہیے نا آپ کی پوچھیں، تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے۔ اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، یہ اس طرح ہے، لوہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے۔ آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مچھیں درست کروں۔ آپ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چلاؤ اس طرح، اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہ تو تھے جنید۔ اب ذرا باجدید کی بھی سنو، دونوں کو اقبال لائے، جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے، تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجدید تیرا جمال بے نقاب۔ اب ذرا باجدید کی بھی سنو، حضرت نقشبندی بابے آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید، وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا پہلے دن بطور خادم، تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں اور تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے۔ دن گزر گیا رات بیت گئی، چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا، حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا، اوہ زید لگتا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں، اتنی بے توجہی، 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا، حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی، ایسی بے توجہی؟ تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا، آپ بھی رو پڑے، آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے، 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے، ایسی بے توجہی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو نہ اس کام میں پڑھ، یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں، 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے باجدید رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے۔ یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں سیو نی مینو رانجا سدو، سیو نی مینو رانجا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ ہاں یار ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے، بہت پیچھے، اس لیے میرے دوستوں محنت کرو، خوب محنت کرو۔ اج ساوی نے
کھلے راہ بھی نے اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہ اج ہے کر لو محنت خوب محنت کرو اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے اے ٹوک اے روز نہیں جے لوگ لبنے حضرت یہ علماء کیا تمہیں روز مسجد میں بلائیں گے ان قریب وقت ختم ہونے والا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون قرآن کریم بار بار تمہیں وارن کرتا ہے بندے ہوش کر تو ساڈے کلی واپس آنا ہے اور بندے جاگ جا تو نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے بندے باز آ جا تو نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اس لیے میرے دوستو یہ صدا نہیں رنگ لگیں گے آج ساوی نے کھلے راوی نے اٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی تر پئیے تے منزلہ مک جا کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے کچھ نہ کچھ بن جاسی آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدان نس جاسی اس لیے میرے دوستو یہ محفلیں تمہیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ محنت کرو یار ہمارے بڑے تو وہ تھے جو ایک دن میں کئی ہزار بار نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ دیا کرتے تھے حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حکیم خادم علی فرمانے لگے عبدالحی روز 10,000 بار اللہ کیا کر کہتے میں نے عرض کی جی 10,000 تو بہت ہے تو کہنے نے عبدالحی تو 10,000 تو ڈر گیا میں تو کہیں 10,000 بار کہہ چھڑ دوں انہوں نے ہمیں بھی نام کما لیا انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں بڑی بڑی محنتیں اور اس کا وعدہ ہے حضرت جو محنت کرے گا میں اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پالیا ڈھونڈ جنا دی پکی ہم تو ڈھونڈتے ہی نہیں حضرت ہم تو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے حضرت ڈھونڈو تو صحیح تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی ہیں میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے ایک مائی تھی تو وہ بیٹھ کر نہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو پاس ایک فلسفی گزرا تو مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ ورد زبان تھا پہلے نفی جھوٹے خداؤں کی پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات تو اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی تسی کہن ڈی ہوں کہ اللہ ہے بھی تے اللہ ہے بھی کہ ایویں کہن ڈی ہوں کہن لگی بچہ اوہدیاں دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں ہے وی تے میں کہن ڈی ہوں ہے وی میں کیوں ایویں کہنا کہ ہے وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی کوئی اس کے ہونے کی دلیل دو وہ کہتی بچہ دیکھ تو صحیح چاند اس کے ہونے کی دلیل سورج اس کے ہونے کی دلیل آسماں اس کے ہونے کی دلیل کوئل اس کے ہونے کی دلیل کوا اس کے ہونے کی دلیل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے دیکھو تو صحیح حضرت کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے دیکھو تو صحیح میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پہنا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پہنا تو ریت ہی نہیں بھیجی اور تینوں نہیں پتا میں کاندھ پلستر کرنا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت کبھی اینٹ والے کو فون کبھی ریت والے کو فون کبھی سیمنٹ والے کو فون کبھی سریے والے کو فون کبھی اینٹوں والے کو فون کبھی بجری والے کو فون کبھی روڑی والے کو فون وہ کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا اینٹ کہیں سے ریت کہیں سے بجری کہیں سے کبھی تو غور کرو یار اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا اس نے یہ آتیں کہاں سے منگوائیں یہ مسانہ کہاں سے آیا ہم تو غور نہیں نہ کرتے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے لیکن سب کا جدا جدا ہے قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے چھوٹا سا اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا ایسا قادر رب ہے انگوٹھا پر کسی سے ملنا بڑی دور کی بات کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا ایسا زبردست کاریگر قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا
پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکانا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. میں اکثر یہ گزرتا ہوں یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب بہو ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے نوں پانی دیندے ہوندے. تو میں نے ایک دن پوچھا میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجھا جائے گا. وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا بڑا جنگل ہے انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے بڑے جنگلات ہیں کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام. غور تو کرو چلو غور تو کرو اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں. چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا. یہ کنال کا حال ہوگا. 1 2 3 4 ان 4 دیواروں نے آپ کی چھت کو اٹھا رکھا ہے. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دیں گا اس کو. جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت حالانکہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت یہ 4 دیواریں نکال دیں میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا. ہے کوئی 4 دیواریں نکال دیں میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا. چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے کدی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. او بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. ارے میرا بھی تو دیکھ. نہ کسی کو مشرق کا پتا نہ کسی کو مغرب کا پتا نہ کسی کو شمال کا پتا نہ کسی کو جنوب کا پتا. تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. 7 سماوات طباقا. تیرا ایک نہیں کھلوندا بندے دیکھتے صحیح میں 7 کھلا رہے تھے. یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے چھوٹا سا فانوس ہے. سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے. چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے. کوئی دعوے دار ہو تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو میں فیری زمین تے چھت دے وشکار کھلار کے دساں. جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے میں بغیر بیٹری کے بغیر یو پی ایس کے بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا. ہے کوئی چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں. نہ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. میرا دن کا بلب دیکھ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا. ہوا پھر کیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں. صرف پیران عظام کو نہیں صرف علماء کو نہیں صرف حفاظ کو نہیں ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے. آؤ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میری تخلیقات پر غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. والى السماء كيف رفعت. دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی. والى الجبال كيف نصبت. دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا. والى الارض كيف سطحت. دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. لیکن کون دیکھے یار کون دیکھے. چلے ہو دیکھو جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا.